آج ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی جو ہے وہ میٹنگ تھی۔ پارلیمانی بورڈ نے آج ڈیرہ غازی خان ڈویژن سے جو ہمارے اپلیکنٹ تھے پارٹی ٹکٹ کے لیے، ان کو آج انٹرویو کیا ہے اور اس سلسلے میں جو ہے وہ فیصلے کیے ہیں۔ جن جگہوں کے اوپر کوئی تھوڑا بہت آپس میں اختلاف تھا تو اس کو پھر ابھی ہم بیٹھ کے جو ہے وہ اس معاملے کو ایک سب کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی ہے، تو وہاں پہ بیٹھ کے مظفر گڑھ، راجن پور، ڈیرہ غازی خان اور لیا سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو کوٹ ادو تو ریزالو کیا جا رہا ہے۔ تو ڈیرہ غازی خان میں بھی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون تمام حلقوں سے، تمام صوبائی اور قومی حلقوں سے بڑے مضبوط اور وننگ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ڈیرہ غازی خان جو ہے وہ جو کہ ساؤتھ کا ایک بڑا ہی مین جو ہے وہ ڈویژن ہے، تو وہاں سے 2018 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ کو کینڈیڈیٹس کے حوالے سے مشکلات کا سامنا تھا، تو اس کو بھی جو ہے وہ حل کر لیا گیا ہے، ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ڈیرہ غازی خان سے بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے گی، اور جو تقریباً 15 قومی اور 30 صوبائی سیٹیں ہیں ان سب سے ہم جو ہے وہ ایسے مضبوط امیدوار لے کے آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 99% سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیتے گی۔ جی ہاں جی، اس میں نئے شامل ہونے والوں کو بھی ٹکٹیں دے رہے ہیں یا صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ؟ دیکھیں، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ساؤتھ میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کی اتنی زیادہ گرپ جس طرح سے سینٹرل پنجاب میں یا دوسرے اربن ایریاز میں ہے وہاں پہ نہیں ہے، تو وہاں پہ جو ہمارے ورکرز ہیں ان کو ہم اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، اور جس جگہ پہ کوئی پارٹی کا ورکر یا کوئی پرانا آدمی نہیں ہے تو وہاں پہ نئے آنے والے لوگوں کو بھی اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا رانا صاحب، اس پروسیس کو کتنا ٹائم اور ریکوائرڈ ہے اور کب تک فائنل جو ہے ٹکٹ کو جاری کر دیں گے؟ دیکھیں جی، جو شیڈول جس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے تو ہم 14-15 دسمبر تک جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو کمپلیٹ جو ہے وہ کر رہے تھے، لیکن بیچ میں کیونکہ یہ میاں صاحب کی اب دوبارہ جو ہے وہ 12 اور 13 دسمبر کی جو ہے وہ ڈیٹ اپیل کی جو ہے وہ لگ گئی ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ 2 دن جو ہے وہ ہمیں آف کرنا پڑے، تو اس لیے یہ کوئی 15-16 دسمبر تک انشاءاللہ اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں گے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی نام ابھی ظاہر ہے یہ فائنل ہو گئے ہیں تو ان کے نام ابھی تک ڈسکلوز کیوں نہیں کر رہے، یا یہ اینڈ پہ جا کے سارے ایک ساتھ نہیں، کریں کوئی گے؟ اس میں اینڈ نہیں ہے۔ جس دن شیڈول اناؤنس ہوگا اور نامینیشن پیپرز جمع کرانے کی ڈیٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہوں گی یا الیکشن کمیشن کی طرف سے دی جائیں گی، تو اس وقت ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا کام آلموسٹ مکمل ہے، بلکہ جو ڈسپیوٹ یا کوئی تھوڑا بہت لوگوں کی آپس میں جو ہے وہ یعنی ریکنسیلیشن کروانے کی بات ہے، تو وہ بھی ہم اب روز کے روز، آج ڈیرہ غازی خان ڈویژن ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، تو ابھی ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ، اور ایک سب کمیٹی جس میں سردار اویس لغاری صاحب، عبد الرحمن کانجو صاحب، شیخ فیاض صاحب میرے ساتھ ہیں، تو ہم بیٹھ کے ان کو سلجھا رہے ہیں۔ تو یہ آلموسٹ ہمارے پاس یہ نام مکمل ہیں، لیکن اناؤنس جو ہے وہ غالباً جس دن شیڈول اناؤنس ہوگا تو اس دن انشاءاللہ تعالی ساتھ ہی نام بھی اناؤنس اچھا رانا صاحب، یہ بتائیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو ہے مولانا فضل الرحمان نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صحیح کمپین کی جو ہے دہشت گردی کی وجہ سے نہیں مل رہی، تو اس سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے الیکشن کو ڈیلے کا کوئی؟ دیکھیں جی، دہشت گردی کے خطرات تو ہیں، اس سے پہلے بھی تھے، لیکن اب ان کی وجہ سے الیکشن کو پوسٹ پون تو نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ حکومت کا فرض ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کا قلع کما کریں
اور لوگوں کو تحفظ فراہم کریں، اور پولیٹیکل پارٹیز کا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں، اور خاص طور پہ ان ایریاز میں جہاں پہ دہشت گردی کے خطرات زیادہ ہیں، تو وہاں پہ وہ اپنی حفاظت خود بھی کریں، لا انفورسنگ ایجنسیز بھی ساتھ ان کے جو ہے وہ کریں. تو اس طرح سے یعنی حفاظت کرنا جو ہے یا اس کا خیال رکھنا جو سیکورٹی میجرز ہیں، تو یہ سیاستدانوں کا، پولیٹیکل پارٹیز کا بھی فرض ہے اور لا انفورسنگ ایجنسی کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس کے اوپر سب کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے عمل کرنا چاہیے. باقی اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور الیکشن جو ہے وہ بخیر و خودی انجام. ایک منٹ سب ایسے نہیں، بھٹی صاحب ایسے نہیں، بھٹی صاحب جی الیکشن شیڈول کا اعلان جو ہے وہ 54 ڈیز 54 دن کا الیکشن شیڈول ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر یہ 15 یا 16 دسمبر تک ہو جائے تو دیٹ وڈ بی ود ان ڈیٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بلاول نے کہا ہے کہ ٹک ٹاک کی سیاست اور گیٹ نمبر 4 کی سیاست جو ہے وہ نہیں کر رہے، اور ایک سیاسی، جس طرح آپ نے کہا دہشت گردی ہوتی رہی، ایک سیاسی دہشت گردی تھا، اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے لوگ جب کھڑے ہوتے تو اس کو کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا اور مشکلات کھڑی کی جاتی، کیا کہیں؟ دیکھیں عدالتیں موجود ہیں، سپریم کورٹ موجود ہے، ہائی کورٹ موجود ہے، الیکشن کمیشن موجود ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی یا تجاوز ہو رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ جائیں، جا کے عدالتوں سے جو ہے وہ اپنا ریلیف حاصل کریں. اب اگر ایک آدمی نے کوئی جرم کیا ہے اور اس جرم کے اوپر اس کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، یا اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہے اور اس مقدمے میں کسی کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر واویلا مچانا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اس کا تو جو ہے وہ کوئی جواز نہیں بنتا. باقی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں کی سیاست بھی نہیں کرتا، فلاں کی بھی نہیں کرتا، تو اس سے پہلے جو ہوتا رہا وہ ساری دنیا کو معلوم ہے. چلے راؤ صاحب آپ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ شمولیت بہت زیادہ پچھلے 4-5 دنوں سے کافی زیادہ شمولیت میں بھی ہو رہی ہے، کیا شمولیت کے علاوہ کوئی آپشن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے غیر طریقے تو استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ملاقاتوں کا بیک ڈور رابطے بھی آپ کے چل رہے ہیں، اس کے ساتھ کس حد تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جانے کے لیے سبھی لوگ تیار ہیں؟ دیکھیں جی الیکشن الائنس ہم پنجاب میں کسی سے نہیں کر رہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ہر وہ سیٹ جہاں پہ ہم کسی کو جتوا سکتے ہیں یا کوئی ہمیں ہماری جیت میں معاون ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم تیار ہیں. اچھا رانا صاحب بتائیے گا، کل آپ نے ایک انٹرویو میں ایک ٹی وی چینل پر یہ کہا کہ تحریک انصاف کو بھی گلی گلی کمپین کی اجازت دی جائے، الیکشن کی مہم چلانے کی اجازت دی جائے، 10 منٹ میں ساری حقیقت سامنے آ جائے گی، تو کس نے اجازت نہیں دی ان کو، اور آپ نے کس کو کہا کہ نہیں اجازت دی؟ نہیں، میں نے یہ کہا تھا، یہ سوال یہ تھا کہ جی وہ جو پی ٹی آئی ہے تو اس کا جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، دبا ہوا ہے، وہ ایک دم باہر نکلے گا تو اس سے کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا. تو اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ رورل ایریاز میں کیونکہ دڑے کا ووٹ ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ واضح طور پہ اظہار کرتے ہیں کہ کون کدھر ہے، تو وہ صورتحال بالکل کلیئر ہے، ہر حلقے میں کلیئر ہے، کسی جگہ پہ کوئی ابہام نہیں ہے. اور جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ کیونکہ اس قسم کا ماحول نہیں ہوتا، تو وہاں پہ جب کمپین شروع ہوگی 10 دن کے اندر بالکل سب کو یہ واضح نظر آ جائے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ سویپ کر رہی ہے اور وہ جیتنے جا رہی ہے. اور یہ بالکل جو یہ سوشل میڈیا پراپیگنڈا ہے کہ جی وہ ووٹ ادھر سے نکلے گا ادھر سے نکلے گا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. یہ محض جو ہے وہ سوشل میڈیا پراپیگنڈا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور اوقات نہیں.